السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے آیا ہوں جس کا جواب شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ متعین کر دے۔ فرض کریں آج اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دو راستے رکھ دے۔ پہلا راستہ، آپ کی بیماری ختم، آپ کے قرضے ختم، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کی بے خوابی ختم، آپ کے آنسو ختم، آپ کی ساری مشکلات ختم۔ اور دوسرا راستہ، یہ آزمائش کچھ عرصہ ہے اور رہے، لیکن اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت عطا فرما دے۔ سوچیں آپ کیا انتخاب کریں گے؟ ہم میں سے اکثر شاید فوراً کہیں یا اللہ میری تکلیف ختم فرما دے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ راحت چاہتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ صدیوں بعد بھی لوگ ان کا ذکر احترام سے کرتے ہیں۔ یہ خاتون مرگی کے مرض میں مبتلا تھی۔ یہ دورہ پڑتا تو جسم پر اختیار نہیں رہتا تھا، یعنی جسم بے لباس ہو جاتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں بیماری سے زیادہ فکر ایک اور چیز کی تھی۔ انہیں فکر تھی اپنی حیا کی، انہیں فکر تھی اپنے ستر کی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے شفا کی دعا کر دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر انسان رک جاتا ہے۔ ایک طرف صحت ہے، دوسری طرف جنت ہے، ایک طرف دنیا کا سکون ہے، دوسری طرف ہمیشہ کی کامیابی۔ اور اس عظیم خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، البتہ دعا فرما دیجئے کہ میرا ستر ظاہر نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، ہم بیماری سے زیادہ بیماری کے درد کی فکر کرتے ہیں، وہ بیماری سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کر رہی تھی۔ ہم جسم کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، وہ ایمان کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی۔ یہی ایمان انسان کو عام لوگوں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، اس واقعے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسلام علاج سے منع کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو علاج کرو، اس لیے کہ اگر کسی کو کینسر ہے، شوگر ہے، دل کی بیماری ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، ذہنی دباؤ ہے، یا کوئی اور تکلیف ہے، تو وہ علاج بھی کرے، دعا بھی کرے، اور بہترین ڈاکٹر سے رجوع بھی کرے، لیکن ایک چیز کبھی نہ چھوڑے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، کیونکہ دوا شفا نہیں دیتی، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، صحت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس خاتون کو جنت بیماری کی وجہ سے نہیں ملی تھی، جنت صبر کی وجہ سے ملی تھی۔ یاد رکھیے، مصیبت ثواب نہیں دیتی، مصیبت پر ثواب دیتا ہے، مصیبت پر صبر ثواب دیتا ہے۔ بیماری درجات بلند نہیں کرتی، بیماری میں اللہ سے تعلق درجات بلند کرتے ہیں۔ اور آج ہماری آزمائش بھی مختلف ہے، کسی کو بیماری نے پکڑا ہوا ہے، کسی کو قرض نے، کسی کو بیماری نے، کسی کو قرض نے، کسی کو بے روزگاری نے، کسی کو اولاد کی نافرمانی نے، کسی کو رشتوں کی تلخی نے، کسی کو تنہائی نے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے تو مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن دل اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر آزمائش انسان کو اللہ کے قریب لے آئے تو کیا وہ واقعی نقصان ہے؟ اگر بیماری آپ کی نمازوں کو بہتر بنا دے تو کیا وہ صرف بیماری ہے؟ اگر قرض آپ کو تہجد میں رلا دے تو کیا وہ صرف قرض ہے؟ اگر تکلیف آپ کو گناہوں سے توبہ کروا دے تو کیا وہ صرف تکلیف ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہاں پہنچانا چاہتا ہے جہاں وہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آزمائش کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور حقیقت سمجھ لیجئے، کچھ بیماریاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں دل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حسد، تکبر، نفرت، لالچ، ریاکاری، حرام خوری، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اسپتال میں نظر نہیں آتے لیکن آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے جسم کے علاج کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا علاج بھی کیجیے۔ اگر آپ آزمائش میں ہیں تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے، کیونکہ جس نے درد دیکھا ہوتا ہے وہ دوسروں کا درد زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ جو خود رویا ہوتا ہے وہ دوسروں کے آنسو زیادہ جلدی پہنچتا ہے، اور جو خود آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے زیادہ نرم دل بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے زیادہ نرم دل بن جاتا ہے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ آزمائش اسے سخت مزاج نہیں بناتی، آزمائش اسے نرم دل بناتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے
سامنے عاجز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھ لیجئے، میں اس آزمائش کے ساتھ اللہ کے کتنا قریب ہوں؟ کیونکہ اصل کامیابی آزمائش ختم ہونے میں نہیں، اصل کامیابی آزمائش کے دوران اللہ کو پا لینے میں ہے۔ لہٰذا دعا بھی کیجئے، علاج بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، لیکن امید کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ جس رب نے آزمائش بھیجی ہے اسی رب کے پاس اس کا حل بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا انعام سب سے بڑی تکلیف کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، رضا، حیا اور اپنے ساتھ سچا تعلق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے۔ شاید آپ کی وجہ سے کوئی ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی دنیا کو بدل دے، اس کی دنیا بدل جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اپنا چینل انروش پہ امان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔